کے الحاج بھائی جمیل احمد صاحب حیدرآبادی، ان کا ادارہ ہے حیدرآباد میں، ادارہ ملیہ، تو 50 برس سے وہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو ہمارے یہاں انگلینڈ میں بچیوں کے لیے عالمیت کا جو سلسلہ ہے، اور جگہ جگہ ہر شہر میں متعدد مدارس بچیوں کے، جس میں عالمیت کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، کتب احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس میں جتنی اس سلسلے کی پورے انگلینڈ میں معلمات ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جہاں سے فیضیاب ہوئی، وہ رضیہ آپا آج وہاں حیدرآباد میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کی دین ہے کہ والدین نے جب اس خاتون کو، جب ابھی بچی تھی، شاید پردہ بھی ابھی اس پر فرض نہیں ہوا ہوگا، اسی زمانے سے وہاں مالیگاؤں میں مدرسے سے وابستہ کر دیا۔ تو خلقتاً اسی وقت سے وہ اتنی نازک کہ اپنی درسی کتابیں اٹھا کر درسگاہ میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو اس وقت سے ان کے والد کو مستقل خادمہ دینی پڑی کہ جو ساتھ ساتھ رہتی، کتابیں اٹھاتی، اور کئی برس سے وہ صاحب فراش، اور صاحب فراش اس درجے کی ایک طویل عرصے سے وہ تیمم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر پتھر پر رکھ کر اپنے ہاتھ پر نہیں لے جا سکتی تھی۔ تو یہ تیمم بھی دوسرا کوئی کراتا تھا، جس طرح وضو میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو اتنی معذوری میں آخر تک تدریس حدیث کا ان کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ یہاں ہمارے یہاں جب ہم نے پی منسٹر میں بچیوں کا مدرسہ شروع کیا تھا، اور جب پہلی جماعت بخاری شریف تک پہنچی ہے، تو ہم نے مالیگاؤں درخواست کی 1 سال کے لیے وہ یہاں تشریف لائے۔ تو جو خواتین ان کا سبق سنتی تھی، درس سنتی تھی، تو ان کا بیان ہے کہ یہ جو ہمارے دارالعلوم وغیرہ میں جس طرح طلباء میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے، مردوں میں جس طرح کا درس ہوتا ہے، اس میں اور وہاں رضیہ آپا کے درس بخاری اور درس ترمذی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا بیان ہے کہ وہ کافی حد تک بہت سے مدارس سے اس سلسلے میں آگے ہوں گے، اتنا اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جانا تو سب کو ہے، مگر وہ اتنے طویل عرصے تک
اتنی معذوری کے ساتھ حدیث پاک کی اس طرح کی خدمت انجام دینا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس عافیت کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس صحت کو ہم وصول کریں، ہمارے اس فراغ کو، فارغ وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم وصول کریں۔ اللہ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ کر پائیں، کہ ہم صرف سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور عمل کی حد تک ہم نہیں جا سکتے، ایسا کہ اسی لیے ہم نے یہ لیلۃ النور کا سلسلہ شروع کیا کہ ہم فقہا، محدثین، ہمارے اکابر سب کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت ہر وقت قرآن پاک، روز یہ قرآن شریف، تو وہ ہماری طرح انسان جس طرح ہمیں کمزوری، بیماری، مشغولی یہ چیزیں پیش آتی ہیں، وہ ان کو بھی پیش، لیکن کیسے میں ہر جلسے میں ہمارے ساؤتھ افریقہ کے قاری صاحب کا قصہ سنایا کرتا ہوں کہ وہ سیمپل گرنے والے، اور انہوں نے حضرت شیخ قدس سرہ کی خانقاہ میں ایک رات میں 15 پارے اور اگلی رات میں دوسرے 15 پارے پڑھ کر قرآن ختم کیا، نہ کہیں اٹکنا، اور اتنی ان کی قرات میں اور ان کے پڑھنے میں اتنی حلاوت تھی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنی روانی کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے حلاوت رکھی ہے، اور اسی کا ہمیں حکم ہے، اسی لیے تجوید کا جو تاکید کی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا تجوید، عمدگی، کہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جس کا نام تجوید ہے وہ تو ایک بڑی پیاری اور سلاست کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ ایک ادائیگی کا نام ہے۔ اگر اس میں سے وہ سلاست اور حلاوت ختم ہو جائے تو جو غلط مخرج سے پڑھنے والے اور اس جو زور دے کر پڑھتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ تجوید نہیں رہی، عمدگی نہیں رہی، تجوید جودت سے ماخوذ ہے، عمدگی۔ اسی لیے ابھی گزشتہ ہفتے میں وہاں لزبن میں تھا، تو وہاں میں نے نماز کے بعد امام صاحب سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ صراط اور ضالین، اس میں الف کو حذف کر دیا جاتا ہے، الف کو واو بنا دیا جاتا ہے، ضالین پڑھیں گے تو واو بن گیا، الف سیرو میں واو بن گیا، اسی طرح صاد میں، تو یہ جتنے پر حروف ہیں تو اس میں ہر جگہ واو کا بن جانا، تو یہ جو غلط نکالتے ہیں ان سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے۔ خیر یہ تو ایک، تو یہ تجوید، یہ اتنی عمدگی اور حلاوت کے ساتھ انہوں نے 2 رات میں قرآن کریم ختم کیا، تو میں نے اگلے دن سحری کے دسترخوان پر ان سے پوچھا کہ آپ کا مشغلہ، ماشاء اللہ قرآن خوب یاد ہے، آپ کا معمول؟ میں نے کہا میں سیمپل پھرتا ہوں، صبح
گھر سے نکلتا ہوں چائے پی کر تو الف لام میم سے شروع کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے روز مغرب کی نماز سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس طرح ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے لیے ہم نے میرے دوستوں سے کہا بھائی ہم بیٹھتے ہیں، ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، اگر ہمیں اتنا حفظ یاد نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز میں ایک رکعت میں پڑھ سکیں، اپنی نفل نماز میں پورا قرآن ختم کر سکیں، ہم جگہ جگہ اٹک جائیں گے، تو کھول کر بیٹھ کر اندر دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں، ایک جگہ، ایک دن میں، ایک رات میں قرآن ختم تو کریں۔ یہ کتنی ساری بڑی صحابہ کرام کی، تابعین کی، ہمارے ائمہ کرام کی پوری ایک جماعت کی جماعت کہ ان کا یہ معمول کہ روز ایک قرآن شریف، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ایک قرآن شریف، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ایک قرآن شریف، حضرت عطا بن سائب رضی اللہ عنہ کا روز مرہ کا معمول تھا ایک قرآن شریف۔ تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حضرت شیخ قدسی کا معمول تھا، کتنے سارے معمولات اور مشغولیتوں کے باوجود کہ 2.5 دن میں ایک قرآن ختم۔ تو یہ، اور پھر میں نے کہا کہ رمضان مبارک میں تو حضرت کے یہاں ایک قرآن روزانہ ہو رہا ہے، بلکہ 35 پارے ہو رہے ہیں، ساری عمر کا معمول پورے رمضان میں۔ اور عقائد نے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو لکھا ہے کہ ساری زندگی کا ہمیشہ کا ان کا معمول کہ روز ایک قرآن شریف، مگر رمضان مبارک میں روزے کے ساتھ رات اور دن میں ملا کر ان کے کتنے قرآن شریف؟ 3 قرآن شریف۔ یہ ہمیشہ کا معمول، خود انہوں نے بیان فرمایا کہ میرا معمول ہے کہ میں 3 قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو بھی یہ لیلۃ النور جتنی دفعہ ہوئی، ہمارے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مولانا نور الحق، تو انہوں نے ہر دفعہ 3 قرآن شریف پڑھے ایک دن میں۔ تو ابھی گزشتہ مرتبہ 1 نومبر کو جو لیلۃ النور تھی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ میرے 3 قرآن ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان کو سوال کیا، میں نے پوچھا کہ کتنے گھنٹے لگے، تو انہوں نے جواب میں لکھا 19 گھنٹے۔ تو دوستو یہ قرآن جس طرح انہوں نے پڑھا ہم پڑھیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ساری زندگی کا معمول تھا کہ 5 دن جو روزے نہیں رکھے جا سکتے، ناجائز ہیں، ان کو چھوڑ کر ساری زندگی کا ان کا روزہ، اور روز ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ تو ہمیشہ کا روزہ، ہمیشہ کا ایک قرآن شریف۔ تو آج کل تو روزہ کتنا آسان ہے، صرف ہمیں اپنا وقت بدلنا ہے۔ کتنا چھوٹا سا دن ہے، اس کے بعد دیکھیے آپ کی صحت کتنی اچھی ہوتی ہے، اور روزے کے فضائل آپ پڑھتے چلے جائیں، وہ ہزاروں فضائل سارے مفت میں آپ کو ویسے ہی حاصل ہوں گے۔ یہ ایک بڑی کمی عوام میں، خواص میں،
جو عام ہو گئی کہ ہم نے ایک بڑی نعمت کھو دی، تعبد، کہ ہمارے اکابر صحابہ کرام تابعین سے جو انہوں نے عرض کیا، اور یہ تعبد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ ہماری تخلیق کا مقصد تعبد ہے، کہ میں نے تمہیں صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، تاکہ تم لیعبدونی، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ یہ تو کھانا پینا بسنا مکان یہ سب خود بخود چلتا رہتا ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے لیعبدون، کہ میری عبادت کرے۔ اور آگے مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر فرمائی کہ لیعبدون کے معنی کو تفسیر بھی کتنی پیاری، کتنی عجیب، کہ اس میں جو لیعبدون عبادت کو بیان کیا گیا، تو تفسیر سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے، تم نے قدم رکھا، اور اس سیڑھی پر تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے، تو آپ تفاسیر اٹھائیں گے تو لیعبدونی کی تفسیر میں لکھا ہوگا یعنی لیعرفونی، تاکہ انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ جانتے ہو کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے کہ یہ جس سے رسوائی ہوتی ہے دنیا میں، بے عزتی ہوتی ہے، کوئی شراب میں پکڑا جائے، کوئی زنا میں پکڑا جائے، کوئی جوئے میں پکڑا جائے، کوئی چوری میں پکڑا جائے، وہ بڑا گنہگار۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو عام گناہ ہے، یہ تو رحمت کے ایک جھونکے سے ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر، کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک سانس کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہونا، یہ اکبر الکبائر۔ کیوں؟ یہی آیت میری اس کی تفسیر کہ جو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تفسیر اس کی لیعرفون، معرفت الہیہ، اللہ عز و جل کو پہچاننا، مالک کو۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد ہر آن ہزاروں نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اسی کو ہم نے پہچان، اسی کو ہم نہ یاد کریں، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بڑے بڑے لوگ، میں نے عرض کیا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علمی لائن میں آنے میں دیر کیوں لگی؟ بڑی عمر، کچھ عمر کا حصہ گزرنے کے بعد کیوں؟ کہ اس زمانے میں معمول تھا ان حضرات کا کہ پہلے تعبد، ایک چلہ، 2 چلے، 7 چلے، 1 سال نہیں، 20 سال اور 30 برس تک، 20 سال، 30 سال، بس سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی بات ہر وقت، اور کوئی کام نہیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، ان کے شاگرد حضرت داؤد طائی نے یہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے استاد ہیں ربیعۃ الرائے، فرماتے ہیں کہ وہ ان کی ابتدائی زندگی کا ایک بڑا حصہ تعبد میں، سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں، خلوت میں سے جلوت میں آتے ہی نہیں تھے، مشکل سے ان کو لایا گیا۔ تو جب اتنا اپنے رنگ کو، کلر کو پختہ کر کے جب باہر آئے تو کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں سے، وہ لوگوں کو ان کے حوالے کیا کرتے تھے۔ فرماتے کہ جو پیچیدہ مسائل ہیں علم کے، اگر پوچھنے ہوں تو ان سے پوچھو، ربیعۃ الرائے سے۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف استواء علی العرش کے مسئلے کا ایک ملفوظ منسوب ہے، ان کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. تو یہ جو اصل ملفوظ ہے یہ ان کا ہے، ربیعۃ الرائے کا، ان سے وہ نقل کرتے ہیں حضرت ربیعۃ الرائے سے. تو یہ ساری عمر تعبد میں، پھر ان کو جب اصرار کر کے خلوت سے خانقاہ سے باہر لایا گیا تو فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ان سے پہلے حضرت قاسم سے لوگ رجوع کرتے تھے، اہل مدینہ حضرت سالم سے رجوع کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ میں صرف ربیعہ رہ گئے. وہاں کے سب سے بڑے مفتی اعظم مدینہ طیبہ کے ربیعۃ الرائے. تو دوستو، ہمارے اکابر کے متعلق جو ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک قرآن شریف پڑھتے اس کے لیے اتنی کیوں اپنے آپ کو دھکاتے تھے. کتنے ایک درجن نام آپ کو دیے جا سکتے ہیں کہ جو 1000 رکعت پڑھتے تھے روز. 1000 100 رکعت پڑھنے والے تو ہم نے حضرت شیخ قدسی روح کی خانقاہ میں دیکھے. اور مشائخ احمد آباد کے ایک بزرگ کے قصے میں ہے کہ وہ بزرگ کا خاندان کیسا تھا کہ اس خاندان کا معمول تھا 1000 رکعت. جو جس چیز کی عادت ڈال دی. بس یہ تو ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. یہ ایک قرآن شریف اور 3 ایک دن میں پڑھنے والے ایک محدث ہیں ابو العباس سریج. ان کے متعلق لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے 12000 قرآن شریف پڑھے. جو ویسے پڑھے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ ہم مالک کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زبان سے کہتے ہیں کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے، میرے ایک سانس، آکسیجن اور آنکھ اور ناک، خوبصورتی ہے جسم، اس کی تمام نعمتیں اسی مالک کی طرف سے ہیں. مگر ہم بھلائے بیٹھے مالک کو اور مالک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے صدقے میں بھی. اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 12000 قرآن شریف ختم کیے. اور لکھا ہے کہ کوئی بہت اونچے عمرہ میں سے نہیں تھے، جس طرح بڑے بڑے اہل تجارت ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، اس لائن کے نہیں تھے. لیکن ہفتہ 10 دن 2 ہفتے نہیں گزرے کہ بکری منگواتے، بکرا منگواتے، ذبح فرماتے. ہم تو قربانی کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ خود ہی گھر میں رکھ لیں. مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کتنا کھا سکتے ہیں، کتنا رکھ سکتے ہیں. اور وہ ہر 10-15 دن میں ایک بکری یا ایک بکرا ذبح کرواتے. اور جہاں جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے ان محدثین اور طلباء کے لیے بھجوا. اور وہ کتنی ایسی قربانی انہوں نے کی؟ 12000.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کتنی پکاتے ہوں گے کہ 10-15 دن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اس کو ذبح کرنا ہے. دیکھیے وقت ہو گیا نماز کا. دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے. جو طلبا جنہوں نے حفظ ختم کیا اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں قرآن حدیث اور علم کو باقی رکھے. درود شریف صلی اللہ تعالیٰ